السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ملک عدنان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ہم کچھ روڈ کے حادثات کے متعلق ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بہت سارے سوشل ایشوز پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچا کہ آج ہم روڈ کے ایکسیڈنٹ جتنے بھی حادثات ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان سے بات کریں اور اپنے ناظرین کو کچھ اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے لا سکیں جس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بڑا شکریہ میڈم کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پہ آئیں آپ۔ سر آج ہم بات کریں گے روڈ پہ ہونے والے حادثات، جن کی میرے خیال میں تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم پہلے تو کافی دنوں کے بعد شاید کوئی حادثہ سننے کو ملتا تھا۔ آج کل ایک اس طرح کی ترتیب بن چکی ہے کہ ہر روز ہم کہیں نہ کہیں پہ یہ بات سن رہے ہوتے ہیں کہ آج کسی ماں کا لاڈلا، آج کسی بہن کا بھائی، آج کسی ہماری بہن کا گھر اجڑ گیا، یا کچھ بھی اس طرح کسی بچے کا حادثہ۔ بہت سارے حادثات جو ہیں وہ ہمارے ڈیلی کی روٹین میں آ چکے ہیں، اور اس کی وجوہات پہ ہم آج بات کرنا چاہیں گے آپ سے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میں کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، چاہے وہ ہماری عوام ہو، یا ہم مل کر اس طرح کی کوئی سلسلہ ترتیب دیں کہ جس پہ ہم ان سے بچ سکیں، یہ جو بھی حادثات ہو رہے ہیں اس کو ہم کم سے کم کر سکیں۔ میڈم یہ حادثات جو ہے اگر آپ ان کو بغور دیکھیں تو یہ ایک حادثات کا تسلسل ہے جو عرصہ 5-6 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے چل رہا ہے۔ ہم لوگوں نے 2 سال اس کے اوپر بڑا ریگولر ورک کیا، اس کی کازز کو ہم نے ڈٹرمن کیا، ان کو ختم کرنے کے لیے کام کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ یہ کم بھی ہوئے اس کے اوپر، لیکن پھر اس کے بعد یہ حادثات اسی طرح ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی کافی ساری ریزنز ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو ایک ہماری جو ہیوی ٹریفک ہے، چونکہ آپ کی مرگلہ جو ہے وہ بند ہوگی اور اب اصل دال کچے سے آپ کی کرش جاتی ہے، تو تقریباً شاید 2000 کے لگ بھگ ٹرکس جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں جو 24 آورس میں ٹریول کرتے ہیں ٹیکسلا سے اصل ابدال کی طرف، تو ٹریفک کا فلو زیادہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ٹرکس جو ہے یہ اوور سپیڈ ہوتے ہیں، ڈمپرز، اور ان کے شاید کافی سارے ڈرائیورز ایسے ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہوتے۔ اور ایک اور ریزن ڈمپرز کے حوالے سے کہ ایک ڈمپر جو ہے وہ اس نے 4 پھیرے لگانے ہوتے ہیں، تو اس میں اب ڈرائیور جو ہے اس کی آپ اگر پرفارمنس دیکھیں تو وہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ NHA اس کی قصوروار ہے، NHA روڈ کے حالات ایسے ہیں، پھر موٹر سائیکلز والے خود، رکشہ والے، اور میرے خیال سے تو میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پیرنٹس بھی اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ تو جو ان کی اصلاح کے حوالے سے آپ نے کہا یہ کیسے درست ہو سکتے ہیں، تو اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جب ہم لوگ اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کریں گے تو یہ یقیناً کم ہوں گے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اسپیشلی آپ کے ایک پاپولر جو ہے میڈیا ہے، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، آپ کے اس چینل کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا ان والدین سے جو اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل دے دیتے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کو بائکس نہ دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو بائک رائڈرز ہیں ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ اپنا ہیلمٹ، اپنا بیک ویو مرر، یہ چیزیں پراپر رکھیں۔ تو باقی جہاں تک باقی ریزنز کا تعلق ہے، جب تک روڈ کی کنڈیشنز بہتر نہیں ہوتی، پرماننٹ سلوشن اس کا ایک ہی ہے کہ روڈ کے ساتھ ایک سروس روڈ بنائی جائے جہاں بائکس اور رکشہ جو ہے وہ اس الگ سروس روڈ کے اوپر ٹریول کرے، تو پھر یہ حادثات جو ہے ان میں خاطر خواہ جو ہے وہ فرق آ سکتا ہے۔ سر میں آپ سے پھر یہی بات جو ابھی آپ نے کی کہ ہم سروس روڈ کا جو آپ مشورہ دے رہے ہیں، یہ تو آپ کافی عرصے سے آپ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو NHA کیوں نہیں نوٹس لے رہا یا کیوں نہیں اس پہ کام ہو رہا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بات تو میں خود بھی روڈ پہ کام کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے میں بہت سارے لوگوں سے یہ سنتی ہوں کہ اس طرح کر دیا جائے، اس طرح کر دیا جائے۔ جب سب لوگ ہی کسی بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو NHA کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ میڈم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے مہنگائی سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، لوگ اس کے خلاف بولتے بھی ہیں، لیکن یہ لوگوں کے بولنے سے کام نہیں ہوگی، مطلب جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے۔
آپ میرے سے زیادہ ایکٹیو ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان 6 سال کے حادثات میں آپ نے ہمارے مقامی لیڈران جو ہیں, چاہے وہ نون لیگ سے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی سے ہوں, چاہے پی ٹی آئی سے ہوں, کبھی کسی ایک لیڈر کا مذمتی بیان بھی دیکھا؟ نہیں, ایسا نہیں دیکھا, میں نے نہیں ٹھیک دیکھا ہے. کہ ان کو روڈوں پہ آنا چاہیے, اپنی عوام سے بات کرنی چاہیے, اور روڈ پہ ہونے والے حادثات جو جس ٹائم ہوتے ہیں تو ان کا آنا بنتا ہے. جی, ایک دیکھیں اس کے اندر میرا رابطہ ہوا تو ایک شخصیت تھی جنہوں نے بڑا پازیٹیولی اس کے اوپر کہا, اور انہوں نے مجھے گو کہ میرا ان سے رابطہ بڑا کم رہتا ہے باقی سیاسی لوگوں کی نسبت, لیکن انہوں نے بڑے درد دل کا اظہار کیا, اور انہوں نے اس کی اصلاح کے لیے, وہ ملک عارف تھے, وائس پریزیڈنٹ کینٹ بورڈ. بالکل. انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں ہر ممکن کوشش کروں گا, میں منسٹر صاحب سے بھی ملوں گا اور میں آپ کو اس کی اپڈیٹس دوں گا. باقی آپ یہ دیکھیں کہ جب تک یہ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے, یہ سڑکوں پہ بھلے نہ آئیں, یہ اسمبلی میں آج تک ان حادثات کے حوالے سے کبھی کسی نے بات نہیں کی, کوئی قرارداد نہیں آئی. این ایچ اے کو لیٹرز لکھیں, این ایچ اے کے اوپر پریشر ڈالیں. دیکھیں میرے آپ کا احتجاج جو ہے وہ شاید ایک دن ہو سکتا ہے, اس کے بعد شاید کبھی 6 ماہ بعد ہو یا کبھی سال بعد ہو. اس ایک احتجاج کو بھی جو ہے وہ پولیس کے ذریعے زبردستی 5 منٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن جو آواز یہ لوگ اٹھائیں گے, جو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا جنازہ پڑھ دیں؟ کیا ہماری زندگیوں کی حفاظت وہ ان کا فرض نہیں ہے؟ تو میری تمام لیڈران سے بھی اپیل ہے, وہ چاہے نون لیگ کے ہوں, چاہے پی ٹی آئی کے ہوں, کہ جی ہم لوگ تو دیکھیں, میں یا آپ, ہم لوگ ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ ہماری آواز پہ مت دیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں, جو ان کو سیٹس دی ہوئی ہیں, اس کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ ان مسائل کا بڑی جلدی حل کروا سکتے ہیں. تو میری ان سب سے اپیل ہے کہ یہ سارے آگے آئیں. جب یہ آگے آئیں گے تو جو آپ کا سوال تھا این ایچ اے, تو این ایچ اے یقیناً کرے گی. دوسرا, اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے بینگ الائیو, تو آپ جس شخص کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے, جو بھی آخری حادثہ بھی ہوا, میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا جی آپ جو این ایچ اے کے ذمہ داران ہیں ان کو ایف آئی آر میں نامینیٹ کریں کہ جی یہ ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے جان گئی ہے. صحیح. تو جب اس ٹائپ کے سٹیپس ہوں گے تو شاید کو اللہ کرے بہتری آ جائے. صحیح. سر پھر روڈز کے حوالے سے بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے روڈ بھی اتنے خراب ہیں. کچھ دنوں پہلے میں کچھ دنوں کیا, ابھی کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے, کہ میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ خود سے لگے ہوئے روڈ کی مرمت کرنے, اور اس طرح کی چیزیں بھی ظاہر ہے حادثات کا سبب بنتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور چیز جو کہ میں اس بات پہ بات بھی کرتی رہتی ہوں اس چیز پہ, کہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ مجھے وہاں پہ نہیں, میں وزٹ کرتی ہوں, دیکھتی ہوں کہ شاید ہی کہیں پہ اگرچہ لوگوں کو تھوڑا سا ڈر ہو پولیس کا, موٹر وے پولیس کا, تو شاید وہ احتیاط کریں. اور جگہ جگہ پہ یہ جو یو ٹرن ہے, اور جہاں جہاں سے لوگ بائک, خصوصاً بائک والوں کی بات کروں گی, جگہ جگہ سے گھس کے وہ ٹرن لے رہے ہوتے ہیں اور حادثات کا موجب بنتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میڈم یہ تو دیکھیں, اس میں کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. نہ ادارے یہ یو ٹرن بناتے ہیں, نہ ادارے انلیگل یو ٹرنز کو استعمال کرتے ہیں. میں نے اور میرے ساتھ کچھ دوست اور تھے, جن میں شادین خان تھے, سردار شہزاد تھے, باقی کافی سارے دوست تھے. ہم نے میڈم ڈی ایس پی موٹر وے کے ساتھ مل کے, وہ اپنی جیب سے, اس وقت ایوب صاحب تھے ڈی ایس پی, آج کل وہ ٹرانسفر ہو گئے, وہ اپنی جیب سے پیمنٹ کر کے ٹریکٹر منگواتے تھے. ہم ان انلیگل یو ٹرنز کو بند کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے بند کرتے تھے, اور شام کو دوبارہ کھل جاتے تھے. ایک دن ایک یو ٹرن جو ہم نے بند کیا, اس کے سامنے ایک دکان تھی, تو شام کو پھر کوئی بائک حادثے میں ایک لڑکے کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ہم نے اس سے پوچھا, ہم نے کہا جی آپ نے کیوں کھولا؟ کہتے ہیں جی تسی پاگل ہو, میں اتنا آگو پھر کے اپنی دکان تے آسا, میں تو کیوں نہ آؤں. تو دیکھیں یہ ہم لوگوں کے بھی سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہماری غلطیاں ہیں, دیکھیں ہم نے اپنی جان بچانی ہے. ہم دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہماری جان بچائیں گے, تو سب سے پہلے ہم اپنی جان بچانے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ خود کریں. تو یہ یو ٹرنز بھی اسی کا حصہ ہے. ان یو ٹرنز کو بارہا بند کیا جاتا ہے, بارہا, لیکن لوگ جو ہے وہ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ان کو دوبارہ کھول دیتے ہیں. تو اب اتنی تو نفری کسی ادارے کے پاس ہے نہیں ہے کہ وہ یو ٹرنز کے اوپر بٹھا دیں کہ ان کو آپ بند کر لیں. آپ میرے جیسے جو بھائی ہیں ان کا ایک رویہ دیکھ لیں کہ آپ کا اوور ہیڈ برج جو ہے وہ آپ کی سیفلی روڈ کراس کرنے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر آپ کو کوئی نظر آتا, نیچے آپ کے اس کو لوگ نظر آئیں گے. تو اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہے, ہم نے کالجز میں جا کے
پرنسپل ٹیچر سے ریکویسٹ کی کہ جی ایک تو آپ اپنے بچوں میں اویئرنیس کریٹ کریں، اور اگر آپ کچھ ٹائم تھوڑا سا ایک دن میں 10 یا 15 دن ہمیں دے دیں تو ہم آپ کے بچوں کو میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، ان کو ٹریفک لاز کے حوالے سے بتاتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صحیح۔ سر میں پچھلے دنوں ایک اور چیز بھی زیر غور لانا چاہوں گی کہ ہمارے ڈاکٹر صابر صاحب جس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے، یہ جو پل بنے ہیں تو اس میں نے دیکھا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور لوگ اس کی وجہ سے جس طریقے سے وہ بتا رہے تھے حادثات بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے بائک، ظاہر ہے بائک وہاں سے پھنس جاتے ہیں یا کسی کا پیر بیچ میں پھنس جاتا ہے۔ یہ بھی تو NHA کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ جو بھی مرمت کی ضرورت ہے وہ وقت پہ کیوں نہیں ہوتی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل یہ NHA کی ذمہ داری ہے، اور یہ ان کی ایک غفلت ہے جو ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ میرے یا آپ جیسے جو لوگ ہیں جو معاشرے کی خامیوں کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں، ہم لوگ نشاندہی کر سکتے ہیں، ہم لوگ ان کی اصلاح، نہ ہمارے پاس اختیارات ہیں، تو یہ NHA کو ان چیزوں پہ فوری عمل کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، روڈ کی حالت انہیں درست کرنی چاہیے، روڈ کو مینٹین کرنا چاہیے۔ وہ ٹیکسز لے رہے ہیں، ٹول پلازا سے لاکھوں روپے دن کے کلیکٹ کیے جاتے ہیں، وہ ٹیکسز لے رہے ہیں، روڈز کو بہتر کرنا چاہیے، اوور ہیڈ بریجز میں اگر کوئی کام ہے تو وہ ان کو یقیناً جو ہے اسے فل فور کرنا چاہیے، تاکہ کسی حادثے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب کوئی حادثہ ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے اوہ یہ تو حادثہ ہو گیا لہٰذا اس کو ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا بس محکموں کی آپ اس کو غفلت کہیں، بلکہ میں تو اس کو مجرمانہ غفلت کہوں گا کہ وہ اپنے کام نہیں کرتے۔ اچھا، پھر اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، احتجاج کیا جاتا ہے، عوام اب اس تکلیف کا اظہار کری ہوتی ہے کہ ہم لاشیں کب تک اٹھائیں گے، اور کب تک یہاں پہ کسی ماں کا بچہ یا کسی بھائی کا جو ہے وہ بھائی یا کسی باپ کا بچہ یا کسی بچے کا باپ، یعنی کہ اس طرح کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں اور گھر اجڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کب تک سلسلہ، کتنے عرصے سے عوام جو ہے مسلسل اس پہ احتجاج بھی کر رہی ہے، روڈ بھی بلاک کر رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے، کوئی اس کا رزلٹ نکل رہا ہے، کوئی بہتری آ رہی ہے؟ میڈم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، روڈ بلاک کرنا ایک اللیگل ایکٹ ہے۔ اگر عوام ایک اللیگل کام کی طرف جاتی ہے تو غور یہ کرنا چاہیے کیوں جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب عوام کا اعتماد اداروں اور کنسرن لوگوں کے اپنے نمائندوں کی پرفارمنس سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو جس دن ہمارے نمائندے جو ہے، ہمارے ادارے جو ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی شروع کر دی اور عوام کو یہ پتہ ہوا کہ یار یہ ہمارا جائز کام ہے، ہم ایک دفعہ اس کی ٹیلی فون پہ یا پرسنلی جا کے ایک کمپلین کریں گے، یہ کام درست ہو جائے گا، تو عوام دیکھے روڈ بلاک کرنا۔ ابھی آخری دفعہ بھی جب روڈ بلاک ہوا، سمیع اللہ بٹ صاحب نے روڈ ایکسیڈنٹ پہ بلاک کیا تو عوام نے، پولیس نے بھی وہاں تشدد کیا۔ دیکھیں یہ کسی کو بھی شوق نہیں ہوتا کہ پولیس تشدد کا نشانہ بنے، لیکن اس کا مطلب سمیع اللہ بٹ اور میں بہت عرصے سے اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری آواز جو ہے وہ، یا شاید ہماری، وہ شاعر نے کہا تھا انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں، شاید ہمارے الفاظ میں تاثیر نہیں ہے، شاید ہماری آواز جو ہے وہ اتنی نیچی ہے، یا شاید ہمارے نمائندے جو ہیں وہ اتنے قداور ہو چکے ہیں اور ہم اتنے بونے ہو چکے ہیں کہ ہماری آواز کہیں نیچے گھوم جاتی ہے اور ان تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ روڈ بلاکس دیکھیں، جس دن عوام کا اپنے اداروں پہ اعتماد بحال ہو جائے گا اور عوام کو یہ یقین ہوگا کہ ہماری ایک کمپلین کے اوپر ایکشن ہوگا، تو اس دن عوام بھی اتنی فارغ نہیں ہے کہ روڈ بلاک کرے، اس دن یہ سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ میری گزارش ہے اداروں سے بھی کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں تاکہ ہم ان حادثات سے بچ سکیں، اور خصوصی طور پہ ہم اپنے سیاسی حلقہ احباب سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ لوگ جب کسی مقام پہ بیٹھے ہو یا پہنچ جاتے ہو تو پھر اس عوام کی لاشیں جو ہم اٹھا رہے ہیں ان کی ذمہ داری آپ لوگوں پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے جو بھی روڈ کے مسائل ہیں یا روڈ پہ حادثات کی وجوہات ہیں اس کے
لیے سب لوگ مل کر کام کریں تاکہ ہم لوگ اس کے نتائج جو آ رہے ہیں، ابھی تک میرے خیال میں تو اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتری کی طرف ہم سوچ سکیں۔ بہت شکریہ ملک عدنان صاحب، آپ نے جو ہمیں بتایا یا ہمیں لوگوں کے سامنے جو چیزیں لائیں، ہمیں سب کو مل کر، آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی بھی ہے، یا ہمارے عوام ہیں، یا ہمارے خصوصاً وہ بچے جو بائک لے کے ہیلمٹ کے بغیر ادھر سے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو حادثات کا ڈر نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں جو ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ بچہ خیر خیریت سے واپس آ جائے۔ تو میں یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگ بار بار اس چیز کو سامنے لاتے رہیں گے، جیسا کہ آپ بھی اکثر و بیشتر لوگوں سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور میں بھی کر رہی ہوتی ہوں، سمیع اللہ بٹ صاحب ہیں، یا اس طرح کے اور بھی ہمارے جو لوگ ہیں، اس چیز کو ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔